الف کو لکھتے ہیں تو حمزہ لام فے، عربی میں یہ قاعدہ ہے، اردو میں پتہ نہیں عام لوگوں کو، تو وہ اس کے جب اعراب آتا ہے، حرکت آتی ہے تو وہ حمزہ ہوتا ہے، الف نہیں ہوتا۔ الف ایک ایسا لفظ ہے کہ جس نے اپنی حقیقت کو اپنے نام میں بھی ظاہر نہیں کیا، اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے حمزہ سے، یہ بات توجہ طلب ہے، اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے حمزہ سے۔ جب کسی لفظ پہ آپ الف پہ پیش پڑھتے ہیں، او پڑھتے ہیں او، تو وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ پیش او ہوتا ہے۔ جب آپ آ کہتے ہیں تو یاد رکھ لیں وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ زبر آ ہوتا ہے۔ جب آپ ای کہتے ہیں تو الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ زیر ای ہوتا ہے۔ تو آ او ای جو بھی اعراب لگا لیں، جو حرکت لے لیں، جو آواز نکال لیں، جس طرح لکھ لیں، الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے۔ تو جب آپ لفظ الف لکھتے ہیں تو لفظ الف کی بھی ابتدا الف سے نہیں ہوتی، کس سے ہوتی ہے؟ حمزہ۔ ہر لفظ کی ابتدا اسی حرف سے ہوئی تاکہ وہ لفظ اپنے حرف سے ظاہر ہو، مگر الف کی ابتدا الف سے نہیں حمزہ سے ہوئی۔ الف نے، اب یہ بات سمجھنے والی ہے، اپنے ظہور کے لیے، الف کا ظہور نہیں ہے، اس لیے کہ ظہور ہونا تھا حرکت سے، ظہور ہونا تھا پیش یا زبر یا ای سے، ظہور ہونا تھا آواز سے، ظہور ہونا تھا مخرج سے، تو نہ اس کا مخرج ہے، نہ اس کا کوئی اعراب ہے، نہ اس کی کوئی حرکت ہے، لہذا الف کا ظہور نہیں ہے۔ الف خود چھپا رہتا ہے، اور جب اسے خود کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، خود کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، خود چھپا رہتا ہے، خود کو ظاہر حمزہ کے ذریعے کرتا ہے، خود کو ظاہر حمزہ کے ذریعے کرتا ہے۔ تو الف خود کبھی ظاہر نہیں ہوتا، وہ جو ظاہر ہو رہا ہے ہم غلطی سے اسے الف سمجھتے ہیں، مگر وہ الف نہیں ہوتا، وہ حمزہ ہوتا ہے۔ اس نے ظہور کے لیے اپنا نمائندہ حمزہ بنا رکھا ہے، خود ہمیشہ مخفی ہے، وہ نہ نظر آتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے، اس کا حسن مخفی ہے، اس کی قدرت مخفی ہے، اس کا علم مخفی ہے، اس کا کلام مخفی ہے، اس کی ہر ادا، ہر صفت، ہر وصف، ہر کمال، سب چیزیں بس مخفی ہیں، وہ کسی طور پہ ظاہر نہیں ہوتا، وہ اپنا سارا ظہور اپنے نمائندے کے ذریعے کرتا ہے، اور اس نمائندہ کا نام حمزہ ہے۔ اپنا سارا ظہور نمائندے کے ذریعے کرتا ہے، اس نمائندہ کا نام حمزہ ہے۔ اس حقیقت الف نے کہ وہ کبھی ظاہر نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے نہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، رب ارنی انظر الیک، میں تجھے ظاہر دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لن ترانی، تم مجھے ظاہر نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا لن نؤمن حتی نری اللہ جہرۃ، ہمیں اپنا رب ظاہر دکھا دیں تب ایمان لائیں گے۔ وہ دکھانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے لے گئے، 70 کے 70 ایک تجلی سے مار کھا گئے، موت کے گھاٹ اتر گئے۔ وہ ظاہر نہیں ہوتا، تو اپنے ہر کمال کے ظہور کے لیے اس نے ایک نمائندہ مقرر کر رکھا ہے، اور وہ نمائندہ لام نہیں ہے۔ 27 کے 27 حرفوں میں حرف سارے اس کے محتاج ہیں، مگر اس نے اپنا نمائندہ خاص نہ لام کو بنایا، نہ با کو بنایا، نہ تا کو بنایا، نہ میم کو، نہ جیم کو، کسی حرف کو نہیں بنایا۔ کہ ہر حرف میرے حمزہ سے جڑے، حمزہ میرے ساتھ رہے، حمزہ کے ذریعے میں ظاہر ہوں گا۔ اگر کسی نے لام نے اگر مجھ سے ملنا ہے تو بذریعہ حمزہ ملے گی، ال بن جائے گا۔ اگر نون نے مجھ سے ملنا ہے تو بذریعہ حمزہ ملے۔ 27 کے 27 حروف یہ اعداد خلق ہیں، یہ مخلوقات ہیں، یہ بندگان خدا ہیں، یہ ملائکہ عالم جن و انس ہیں۔ اس نے ہر حرف اور ہر فرد سے کہا
کہ میں ظاہر نہیں ہوتا، جس نے میرا ظہور دیکھنا ہے وہ حمزہ میں دیکھے۔ میں کسی سے نہیں جڑتا، جس نے مجھ سے جڑنا ہے وہ فیض حمزہ سے لے۔ تو میرا ظہور حمزہ سے ہے، حمزہ میرا نمائندہ کامل ہے، ساری حرکتیں حمزہ کی ہیں، میں حرکت دینے والا ہوں اور سارے نظام حرکت کو چلانے والا حمزہ ہے۔ لوگوں، الف کی حقیقت ذات احدیت ہے اور حمزہ کی حقیقت ذات محمدیت ہے۔ الف کی حقیقت ذات احدیت ہے اور حمزہ کی حقیقت ذات محمدیت ہے، ذات رسالت ہے۔ وہ کہتا ہے میری آواز نہیں ہے کہ کوئی مجھے سنے، جب بولتا ہوں تو مصطفیٰ تیری زبان سے بولتا ہوں۔ فرما دے قل هو اللہ احد۔ اپنی احدیت کو بیان کرنا چاہتا ہے، فرماتا ہے میرے حبیب، میرے مصطفیٰ، تو کہہ دے، تو فرما دے، آپ فرما دیں وہ اللہ ایک ہے۔ باری تعالیٰ جب تو نے اپنی احدیت کی بات بتانی ہے اور اپنا ایک ہونا بتانا ہے اور بتانا بھی اپنے ہی بندوں کو ہے، تو خود فرما دے، خود کہہ دے کہ میں ایک ہوں۔ اس نے فرمایا نہیں، اس نے فرمایا نہیں، میں ظاہر نہیں ہوتا، میں کلام نہیں کرتا کسی بندے سے۔ حبیب، میں نے آپ کو اپنا نمائندہ بنایا ہے، میرا ظہور آپ سے ہے، میرے ارادے کا ظہور آپ سے ہے، میرے کمال کا ظہور آپ سے ہے، میرے پیغام کا ظہور آپ سے ہے، میری اطاعت کا ظہور آپ سے ہے، میری محبت کا ظہور آپ سے ہے، میرے ہاتھ پر بیعت کا ظہور آپ سے ہے، میری رضا کا ظہور آپ سے ہے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ میرا سارا ظہور میرے حبیب آپ سے ہے، اس لیے تو اپنی زبان سے کہہ دے، حرکت دے زبان کو، تو کہہ دے وہ ایک ہے۔ اگر تیرے کہنے پر لوگ مجھے ایک مان لیں تو مومن ہو گئے۔ باری تعالیٰ اگر لوگ میرے کہنے کو نہ مانیں، اپنی عقل انہیں اس نتیجے پر پہنچا دے کہ تو ایک ہے، نتیجہ وہی نکلے کہ تو ایک ہے، اپنی عقل سے، فلسفے سے، سائنس سے، تحقیق سے تجھے ایک مانے، میرے کہے کو نہ مانے تو پھر بھی مومن ہوئے؟ فرمایا نہیں، مجھے از خود لاکھ مرتبہ ایک مانتے پھریں، میرا ایک ماننا ایمان نہیں ہے، میرا ایک ماننا ایمان نہیں ہے، تجھ سے سن کر ایک ماننا ایمان ہے، تجھ سے سن کر ایک ماننا ایمان ہے، تجھے مان کر مجھے ماننا ایمان ہے۔ اس لیے فرمایا قل، تو فرما دے کہ وہ ایک ہے۔ تو گویا اللہ کی احدیت کا ایمان بھی مصطفیٰ کی رسالت کے وسیلے سے ہے، اس کے ہر کمال کا ظہور پیکر رسالت کے وسیلے سے ہے۔ اور جب دوستو وہ رب کائنات اپنا کلام بھی ہم سے وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر نہیں کرتا، اور اپنا ایمان اور اپنا ایک ہونا بھی ہم تک وسیلہ مصطفیٰ پیکر رسالت کے وسیلے کے بغیر ہم تک نہیں پہنچاتا، وہ رب ہو کر ہم سے مصطفیٰ کے بغیر بات نہیں کرتا۔ آپ بندے ہو کر وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر خدا سے بات کرنا چاہتے ہو، کیسے ممکن ہے؟ وہ اپنا سارا کمال مصطفیٰ کے ذریعے تقسیم کرتا ہے، مصطفیٰ کے ذریعے ظاہر کرتا ہے، اس کا تعلق، الف کا تعلق حمزہ سے ہے، حمزہ ساری حالتوں کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے فرمایا انما انا قاسم، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں متفق علیہ حدیث، انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک تقسیم کرنے والا صرف میں ہوں۔ یہ کلمہ حصر ہے، حصر اگر صفت کا موصوف پہ مان لیں تب بھی مراد ایک ہے،
اگر موصوف کا صفت پہ مان لیں تب بھی مراد ایک ہے. دونوں صورت